نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک ہی حج ادا فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر جو خطبہ دیا وہ تاریخ اسلام میں خطبہ حج الوداع کے نام سے موسوم ہے۔ اس خطبے کی ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو زیر کیا۔ لوگو میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم کسی مجلس میں اس طرح یکجا ہو سکیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں سے زیادہ عزت اور کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نہ اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ عربی کو اجمی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت و بزرگی کے تمام دعوے، خون و مال کے سارے دعوے اور انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ پس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اسی طرح برقرار رہیں گی۔ قریش کے لوگوں، تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہارے جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی اب کوئی گنجائش نہیں، اور تمہارے خون و مال و عزتیں ایک دوسرے پر حرام کر دی گئیں ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک کی جو خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب اللہ کے آگے جھک جاؤ گے اور تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ قریش کے لوگوں، تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اپنے اور دوسرے لوگ سامان آخرت کی تیاری کے ساتھ پہنچیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ قریش کے لوگوں، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کشت و خون کرنے لگو، اور اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت رکھوانے والے کو اس کی امانت پہنچانے کا پابند ہے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو جیسا تم پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون ڈالا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کالا دم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں کالا دم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، میں معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں معاف کرتا ہوں عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا۔ اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے، بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہے۔ ساری ثابت ہو اس کی سزا رجم یعنی پتھر ہے۔ حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ جو کہ اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت۔ قرض قابل ادائیگی ہے، رعایتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے اس کے سوا کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو، اور خوشی خوشی دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال بغیر اس کی اجازت کسی کو دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور کوئی خیانت نہ کریں۔
کوئی کام یہی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اس کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ میں تمہارے نام ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور دیکھو دینی معاملات میں غلط سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی ہے کہ اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج ادا کرو اور اپنے اہل عمر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اس کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، آج کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی، جس کے الفاظ یہ ہیں، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی دین اشاعت و تبلیغ کا نچوڑ ہے، جس میں انہوں نے ہمیں کامیابی کا راستہ بتایا ہے۔ پیارے بھائیوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف 2 چیزوں میں ہے، قرآن و سنت۔ جس نے قرآن و سنت کو پکڑ لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا۔ پیارے بھائیوں، ابھی سے اپنے آپ کو بدلو، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ زندگی بہت مختصر ہے، کیا خبر اگلا سانس ہمیں آئے نہ آئے۔ تو پیارے بھائیوں، ابھی سے توبہ کر لو، اللہ کے دین کی طرف پلٹو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج سے ہی توبہ کرو اور نیک اور سیدھے راستے پر چلو، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، ہر برائی ہر گناہ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔